صادق علیہ السلام. چھٹے امام کے جملے یا سار اللہ و ابن ساری، صرف 2 جملے. یہ کب کہا امام نے؟ یہ جملے زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ میں. انہی جملوں پہ زیارت وارثہ پہ سلام ختم ہوتا. وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع ہوتا اور سارا ابن سارے پہ ختم ہوتا. یہ 2 جملے امام نے رکھ کے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے. آپ کو بتائیں ان جملوں کا مطلب کیا؟ یا سار اللہ و ابن سارے کا ہے حسین، آپ کی اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے. بدلہ تو ہو چکا، مختار نے لے لیا، لیکن امام نے یہ رکھ کے ہمارے ذہنوں کو ہلا کے ہم کو ایک موقع دیا، چانس دیا، آنر دیا. کیا موقع دیا؟ کہ اگر آج کا شیعہ، آج 21 سینچری کا شیعہ یہ بولے کہ مولا میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. If you do something، میری ٹاپک ہے کہ کیا حسین کے لیے ہم کریں، کیا کریں آج کی دور میں 21 سینچری میں ہم کیا کریں. What we have to do، کیا کرنا ہے. ہم آنا ہے جیسے نارمل ہماری لائف گزر رہی ایسی گزر رہی. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب واپس چلے جائیں گے. 80-90 ایئرس کے بعد کون زندہ رہتا ہے یار؟ 60 کے بعد تو سب بونس میں نہیں، ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد. اب جتنے دن چلے تو اس کے بعد تو بونس ہے. تو 80-90 برس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ where you will go، کہاں جاؤ گے؟ اسی اندھیروں میں. اگر اس کے بدلے میں تم نے اپنی لائف میں کچھ کام کیا امام کے لیے، تو یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ ذرا بھی تم کام کرو گے تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ میں لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں، لڑکوں کو بھی بول رہا ہوں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی بول رہا ہوں کہ یہاں یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. پلیز غور سے سنو، سب کو بول رہا ہوں، یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے کہ بیک ہوم ہالیڈے تھی بچوں کو ہم آ گئے یہاں پہ. یہ مشہدری کی اگر زیارت کو آئے ہو تو کوئی ہالیڈے پہ نہیں ہے. ہالیڈے پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا. یہاں کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری تقدیر بدلے، تمہاری ڈیسٹینی بدلنے کی جگہ ہے. تو جیسے آئے تھے ویسے نہیں جانا. پہلی چیز یہ کہ جب آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ. What I'm telling you، جب آئے ہو تو give something دو. مشہد علی صاحب امام زادہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، ڈائمنڈز نہیں مانگ رہا، پلیٹنم اور گولڈ نہیں مانگ رہا. ارے ان کے صدقے میں لوگوں کو ملتا یار. یہ تو امام زادہ ہے، ہاتھ سے پانی مسو تو سنگریزے بن کے کلام کرنے لگے. نہیں تو یہ کیا، یہ آپ سے کچھ لینے نہیں ہے، آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، پیسہ نہیں مانگ رہا امام. Then what he is asking you، کیا مانگ رہے آپ سے؟ کبھی سوچا کبھی 24 گھنٹے سے یہاں ہونا، کیا مانگ رہے امام؟ ایک ہی چیز یاد رکھو، واجبات پہ عمل کرو. خاموش ہو گیا نہیں؟ واجبات پہ عمل کرو تو اس سے خوش ہوں گے. ہم زیارت کو آئے، ہم کوئی ہالیڈے پہ یا کوئی پکنک کے لیے نہیں آئے. پہلی چیز ان چیزوں پہ اگر امام کے پاس ہو، میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں، اگر امام کے پاس آئے ہو، امام زادے کے پاس آؤ، یہاں کے تھرو تم مشہد جاؤ گے. کیا بول رہا میں؟ ان کو جا کے بولو کہ اپنے جد کے پاس بلاؤ، ان کو جا کے بولو کہ مولا حسین کے پاس بلاؤ. تو پہلے یہاں آؤ پھر مشہد جانا. کہ جب تم یہاں آئے ہو تو تم کو دینا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز حجاب ہو. بے حجابی کے ساتھ امام زادے کی بارگاہ میں نہیں پھرنا ہے. یہ یاد رکھو، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان کی ضرورت ہے. اگر بے حجابی ہے تو then there is no use of زیارت. وہ زیارت نہیں ہوتی، وہ زیارت نہیں ہوتی. یہ یقین کرو کہ جو تم لو گے، جو دو گے، جو مانگو گے، you are going to get it، تم کو ملے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور درگاہوں پہ جا رہے ہیں. یہ امام کے بیٹے کی جب درگاہ ہے تو جب یہاں آئے تو سب کی تقدیر بدلنا. میں 2 یا 3 چیزیں دوں گا، 2 یا 3 میسج دوں گا، حدیث ختم کروں گا. اب ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلیہ. یہاں ٹائم کو ویسٹ مت کرو. اب سنو، پہلی چیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم کہ باہر ان سے بات کر رہے، ان سے بات کر رہے، ان سے بات کرو. وائی ڈونٹ یو اسپیک ٹو ہم؟ کیا لوگوں سے بات کرنا ہے تو کہیں اور جا کے بات کرو یار. امام زادے سے بات کرو نا. بول رہا میں، وائی ڈونٹ یو اسپیک ٹو ہم؟ یار امام زادے سے بات کرو. جتنا تم کو ٹائم ملا ان سے بات کرو، جیسے اپنے باپ سے بات کرتے، اپنی ماں سے بات کرتے نا، محبت پیار سے. ان کی لہت کو دیکھتے جاؤ. جتنی دیر تمہاری نگاہیں ان کی لہت پہ ہوں گی نا، تمہاری آنکھوں کا ویژن بڑھے گا، گناہ معاف ہوں گے، اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے گی. باہر کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ملتا. باہر کھڑے رہنا تو جب اپنے وطن جانا تو باہر کھڑے رہنا. یہاں کے تو ویسٹ مت کرو اپنا ٹائم.
کہ ادھر گھوم رہے, کھانے کے لیے جاؤ, ضرورت کے لیے جاؤ, فائن. لیکن گوسپ, اور ایک دوسری چیز کیا ہے, یا گوسپ نہیں کرنا بیٹھ کے. نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ یو نو واٹ از گوسپ؟ میں کیا بول رہا گوسپ؟ یہاں بیٹھ گیا, کسی کا فون آیا بیک ہوم سے, تو ان کا کیا ہوا, ان کا کیا ہوا, ان کا کیا ہوا. غیبت نہیں کرنا. یہاں بیٹھ کے غیبت کرو گے, لوگوں کی بات کرو گے, تو تمہارے سارے اعمال زیارت بیکار ہو جائیں گے. پیسے خرچ کر کے آؤ نا, اپنا ٹائم نکال کے آئے ہو نا. یہ وہ کریم کی بارگاہ ہے کہ ایک ان کے جد نے ایک روٹی مانگنے سے اونٹوں کی قطار دی تھی. نہیں, اب میں آپ سے پوچھتا, دنیا کا ہر فقیر, کیا آپ انڈیا میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں لیکن زیادہ باہر ہی رہتا ہوں, تو یہ بولیے کہ ہر فقیر کتنا مانگ, فقیر کی پوری دنیا کے جو فقیروں کی ایسوسیشن ہے نا, کیا بول رہے یار, جتنی دنیا کی فقیروں کی ایسوسیشن ہے, کبھی آپ کو کوئی ایسا فقیر ملا کہ جو آ کے آپ کو بولے یار 1000 روپے دو؟ روڈ پہ چلنے والا کوئی فقیر مانگتا ہے 1000 روپے؟ کوئی بولتا ہے کہ give me $1000؟ ہر فقیر کو اس کی لمٹ معلوم ہے, اس کی حد معلوم کہ کتنا مانگوں گا تو 2 ملے گا, 1000 مانگوں گا تو نہیں ملے گا. ہر آدمی کو اس کی لمٹ معلوم ہے, اتنا مانگوں گا تو اتنا ملے گا. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کس سے مانگنا کس سے نہیں مانگنا. میں کیا بول گیا آپ بدل الفاظ میں؟ کبھی آپ نے دیکھا ان سے لوگوں نے مانگا ہے؟ ان کو بھی معلوم ہے ان کا نام لے گا تو ملنے کا بھی نہیں ملے گا. مانگتے ہیں کس سے؟ امام کے نام سے. ٹھیک ہے, مانگتے ہیں نا. ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے مانگنے کی کہ اتنا مانگو. علی سے بھی مانگنے والے نے, فقیر اس وقت کا فقیر ہو یا آج کا فقیر ہو, سب کو اپنی لمٹس معلوم ہے. یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا. اس نے بھی آگے کیا کہا تھا, 1 روٹی دے دو. یہ نہیں کہا کہ 1000 روٹیاں دو. اس کو پتا ہے کہ کہا مولا 1 روٹی دو, بھوک ہے. اس کو کیا معلوم یہ غیر حساب کا مظہر ہے. کیا بولا؟ غیر حساب. غیر حساب آپ سمجھے, اللہ غیر حساب ہے. جب دیتا ہے تو دیکھ کے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. تو اس کو کیا معلوم تھا کہ علی غیر حساب کا مظہر ہے. اس نے بھی کہا 1 ہی روٹی دے دو, پلیز گیو می 1 روٹی. انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا ہوں. نہیں, اس نے کہا اللہ یا علی 1 روٹی دے دو. امام علی نے کیا کہا تھا, مشہور واقعہ نہیں پڑھا پورا, خنبر اس کو روٹیاں دے دو. میں صرف اس لیے بول رہا, یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے پڑھا کہ اب جا کے مانگنا ہے آپ کو, مجلس کے بعد جا کے مانگنا ہے. ہاں, یہ مت سمجھو کہ تم مانگو گے تو نہیں ملے گا, 100% ملے گا. تو کیا کہا, 1 روٹی دے دو مولا. علی نے کہا یار اس کو روٹیاں دے دو. خنبر دینے لگا. خنبر ہماری طرح تھوڑی تھا کہ کتنے دوں. خنبر جانتا تھا مزاج علی کیا ہے. زبان کی نوک سے علی علی کہتے, وہ دل کی گہرائی سے علی علی کہتا تھا. روٹیاں دینے لگا, دیر ہوئی. آپ سوچو کرم ہے امام علی کیا ہے. میں یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھا کہ مجلس کے بعد عورت مرد لڑکی لڑکا سب جا کے بھیک مانگنا, اور اسی انداز سے مانگنا جیسے فقیر نے مانگا تھا. دیر ہوئی, لیٹ ہوا, مولا برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ دیر ہو جائے, اس لیے کہ کن فیکن کا مظہر ہے. یہ بھی ارادہ کرتا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ تو کیا کہا, خنبر کیوں لیٹ ہو رہا؟ کہا مولا روٹیاں زنبیل میں, بیگ میں. علی نے کہا یار بیگ بھی دے دو, دے دو بیگ. پھر دیر ہوئی. پوچھا اب کیا مطلب ہے یار, اب کیوں مطلب؟ بیگ اونٹ پہ بندھا ہوا ہے مولا, کھولنا پڑ رہا. علی نے کہا یار اونٹ بھی دے دے. اچھا, یہ فقیر کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. وہ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے کہ مجھے اب 1 روٹی یا 2 ملے گی میکسیمم. اس کو کیا معلوم تھا کہ کس سے مانگ رہا. میں کیا بول رہا, وہی تو بول رہا. یہاں جا, وہی تو بول رہا, وہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا کہ کس سے مانگ رہا. یہ دیکھو جا کے آج جتنے یہاں زیارت کو سب کی تقدیر بدلنا. نہیں بدلی تو غلطی ہماری ہے, ان کی نہیں. ان کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ وہ یہی تو سمجھ رہا 2 3 4 روٹی ملیں گے. علی نے کہا, اس نے کہا, خنبر نے کہا مولا روٹی دو, اونٹ دو. بندہ اس سے نکال رہا, کہا اونٹ بھی دے دے یار. اب تک خنبر سمجھا نہیں. اب جب دیر ہوئی تو کہا اب کیوں دیر ہو رہی. کہا مولا خطار میں. علی نے کہا خطار سمیت دے دے. دوستو خنبر تو ہٹ گیا یہ بول کے, آپ کا واقعہ سنا ہوا. خنبر تو ہٹ گیا, اس لیے کہ خنبر اب جانتا ہے مزاج علی کو سوائے خنبر کے کوئی نہیں جانتا جو 24 گھنٹے علی کے ساتھ ہو. اس نے ہٹ کے کہا مولا اس لیے ہٹاؤں گا, دریا کرم جوش پہ ہے, کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دے, کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ جب اس فقیر کو اونٹوں کی قطار ملی, he was shocked, he couldn't believe. اس کا یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. روڈ اب پتہ چلا کہ سخی, ابن سخی کس کو کہتے ہیں. دیکھے تو ہم بھی آئے ہیں نا یہاں پہ. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ بھی ملینر بن کے جائیں یہاں سے. چاہتے ہو ملینر بننا؟ کون نہیں بننا چاہتا. اللہ آپ سب کو ملینر بنا دے. مجھے پتا ہے ملینر جب بھی میں دنیا بھر میں بولتا ہوں تو سب آمین بولتے ہیں, اس لیے کہ ہر کو چاہیے ملینر بننا. یار ان کے لیے ملینر بنانا کیا ہے, ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ لیکن شرط ہے, کنڈیشن ہے.
کنڈیشن یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ کرو. کیا بولا؟ یہ جو چاہتے ہیں وہ کرو. یہ کیا چاہتے ہیں؟ واجبات کو ختم نہیں کرنا. حسین نے واجبات کو قائم کرنے کے لیے جنگ کی تھی. کوئی ایک چیز کی جنگ نہیں تھی کربلا. کربلا صرف نماز کی جنگ نہیں تھی، ٹوٹل اسلام کے پیکیج کی جنگ تھی. ٹوٹل اسلام کا پیکیج، جتنے واجبات ہیں اس کو یزید ریز کرنا چاہتا تھا، حسین نے اس کو قائم کر دیا. تو ہم بھی اسی انداز سے اپنی لائف کو گزارے، اسی انداز سے کام کرے. دوستو فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، ہر زیارت میں بولتے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. تو کربلا میں ہوتا تو کرتا کیا کرتا؟ کربلا میں ہوتا حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہ ساری سیکریفائسز کو دینا ہے، قربانیوں کو دینا ہے. اس کے بعد تم پھر بنو گے. اگر تم یہ سمجھ لے کہ تمہاری زندگی جہنم سے بھی آپ لوگ آئے، مجھے نہیں معلوم، صرف فخری بھائی کا معلوم ہے کہ میرٹھ سے آئے. مولا ان کو آباد رکھے، بہترین شاعر اللہ ان کی زبان میں اور اثر دے. بہت ہی نفیس شاعر کے ساتھ نفیس انسان بھی، جو ایک مومن کی علامت ہے. مولا ان کو آباد رکھے، آپ سب کو آباد رکھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. جب ہم امام نے کیا کیا کربلا کے لیے، ہم بار بار بول رہے ہیں یا سار اللہ اپنا سارے، یا سار اللہ. دوستو اگر تم نے دل کی گہرائی سے کہا، دل کی گہرائی سے کہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں زندہ رہتا، مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے خون کا بدلہ لوں گا، تو تم مر بھی جاؤ گے. اور مرنے کے بعد اگر امام کا بیٹے، یہ میرے جملے نہیں، عابد بگرامی نہیں بول رہے، یہ چھڑے امام کے جملے، کہ مر بھی جاؤ گے، مرنے کے بعد میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو لحد سے تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر حسین میں شامل کر دیا جائے گا.